نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ خرد کو مائل پرواز کر رہی ہوں، جنون عشق کو ہمراز کر رہی ہوں۔ کہ خرد کو مائل پرواز کر رہی ہوں، جنون عشق کو ہمراز کر رہی ہوں۔ الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا کہ تیرے نام سے آغاز کر رہی ہوں۔ آئیے اسلام کی باغیرت شہزادیوں اور پردہ نشین اسلامی ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار، سید ذیشان، ہم غریبوں کو نوازنے والے، گنبد خضرا پر آرام فرمانے والے آقا پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ خدائے رحمان و رحیم کا ارشاد ہے، من عمل صالحا، یعنی مرد ہو یا عورت اچھا عمل کرے اور مومن ہو تو ہم اسے اچھی زندگی جلائیں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں میری تقریر کا عنوان ہے غیر اسلامی رسوم اور اس کی تباہ کاریاں۔ آج جب ہم اس سوسائٹی اور معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہماری اکثریت یعنی غیر اسلامی رسم و رواج اور ہماری مغربیت یعنی انگریزوں، کفار اور مشرکین کے طور طریقے پر پیر عمل نظر آتے ہیں۔ آج ہم اتنی تیزی کے ساتھ غیروں کی تہذیب اپنا رہے ہیں جیسے ہماری اپنی کوئی تہذیب ہی نہ ہو، ہمارا اپنا کوئی تمدن ہی نہ ہو، ہمارا اپنا کوئی کلچر ہی نہ ہو، اور جیسے ہم شریعت اسلامیہ کے بندھن سے آزاد ہوں۔ اے میری بہنوں، یاد رکھو، تم دنیا سے ہٹ کر، شریعت سے ہٹ کر، دنیاوی بازاری عورتوں کا طریقہ اپنا کر بھلے سے تھوڑی دیر کے لیے عیش و عشرت کا بازار تو گرم کر سکتی ہو، مگر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تمہیں ذلت، رسوائی اور بے عزتی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ قبر سے لے کر حشر تک تمہارے لیے خسارہ ہی خسارہ اور عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اس لیے اگر تم عزت چاہتی ہو، اپنی عظمت اور وقار کی حفاظت چاہتی ہو، معاشرے اور سماج میں نیک نامی چاہتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کو خوش اور راضی رکھنا چاہتی ہو، تو تمہیں ہر حال میں شریعت اسلامیہ کی پاسداری کرنی ہوگی، احکام اسلام کو ماننا ہوگا۔ ورنہ یاد رکھو میری بہنوں، دامن اسلام کو چھوڑ کر نہ تو تمہاری دنیا آباد ہو سکتی ہے اور نہ ہی تمہاری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے، اور نہ ہی تاریخ میں تمہاری کوئی شناخت اور پہچان ہوگی۔ سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے کہ راستہ اپنے بزرگوں کا نظر میں رکھنا، راستہ اپنے بزرگوں کا نظر میں رکھنا، ورنہ منزل کی نشانیوں کو ترس جاؤ گے۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان عورتوں پر لعنت اختیار ہوتی ہے جو مردوں سے وضع اختیار کرتی ہیں، یعنی مردوں سے مشابہت کرتی ہیں۔ آج اس دور میں آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ عورتیں کس ڈھٹائی کے ساتھ مردوں کا لباس اختیار کر رہی ہیں، عورتیں، لڑکیاں کس ڈھٹائی کے ساتھ مردوں کا اور لڑکوں کا لباس اختیار کر رہی ہیں۔ بال دیکھیں تو مردوں کی طرح، کپڑے دیکھیں تو مردوں کی طرح، یہاں تک کہ حسن اتفاق زمانہ لباس جسم پر نظر آتا بھی ہے تو اتنا باریک اور پتلا کہ معاذ اللہ سارا جسم ننگا نظر آتا ہے، جسے دیکھ کر انسان تو انسان، شیطان بھی شرما جائے، معاذ اللہ۔ آج ہماری غیرت اس قدر مر چکی ہے کہ ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے بھائی بہن، ہمارے ماں باپ ہماری اس بے پردہ لباس کی روحانیت کو دیکھیں گے تو دل میں کیا سوچیں گے۔ آج یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے سے بھائی بہن کا ادب، ماں بیٹے کا ادب اور بہن بہن کا ادب دلوں سے اٹھتا جا رہا ہے، اور نفرت دلوں میں تیزی کے ساتھ گھر کرتی جا رہی ہے۔ محبت خصومات میں کھو گئی، امت رسومات میں کھو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔